دامن میں لگا لینا۔ بے شک بے شک۔ عورت دیندار ہوگی تو دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ ورنہ عورتیں بڑی چالو ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ 4-5 ٹھور مبلغ جاتے رہے تبلیغ کرے، صافہ باندھے جاتے رہے بیچارے، باہر گئے تو ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت کو دیکھا رو رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو ترس آیا کہ یار تنہائی میں ایک عورت رو رہی ہے۔ اس کے بعد کہیں چھوڑو ہٹاؤ روئے دو، چل دیں۔ تو ایک صاحب بولے نہیں یار، مخلوق ہے اللہ کی، عورت ذات ہے، رو رہی کس مصیبت میں ہے خدا جانے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ آگے بڑھا جائے، چل کے اس کی خیریت پوچھی جائے۔ آگے نہ جاؤ بلکہ اس کی خیریت لو۔ لوگوں نے کہا تم کا جائے کو جاؤ، ہم لوگ نہ جائیں گے۔ لیکن ایک صاحب چلے گئے، وہ گئے وہاں سلام کیا اور روئی ہوئی عورت سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ میرے بھائی میں مصیبت کی ماری ہوں، میرا شوہر ایک زمانے سے غائب ہے، میرے یہاں روزے کمانے والا کوئی نہیں، میں فاقہ پر فاقہ کرتی ہوں، شہر کے قاضی سے کہتی ہوں کہ مجھے اجازت دے دو میں دوسرا نکاح کر لوں، تو شہر کا قاضی مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا تو تمہارا شوہر آ کے طلاق دے دے تب دوسرا نکاح کر سکتی ہو، یا 2 گواہ آ کے گواہی دے دے کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تب تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو۔ اسی مصیبت میں پریشان ہوں، کوئی روزی کمانے والا نہیں ہے۔ تو مبلغ صاحب نے پوچھا تو میرے لائق کوئی مدد ہو بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، صرف آپ سے تھوڑی سی ضرورت ہے۔ کہا بولو؟ کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے شوہر بن جاؤ اور قاضی کے دربار میں چلے چلو اور قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اور قاضی کے سامنے میرے شوہر بن کر کے مجھے تم طلاق دے دو تاکہ قاضی مجھے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے دے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا۔ تو مبلغ صاحب سوچیں کہ یار یہ جھوٹ ہے، لیکن اگر یہ زندگی کے مسئلہ ہے تو چلو جھوٹ بول دے بے، اللہ سے توبہ کر لے بے۔ تو مبلغ صاحب تیار ہوئی کہیں چلو، عورت ساتھ میں لے کے گئی، شہر کے قاضی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو مبلغ صاحب بولتے ہیں میری بیوی ہے لیکن بہت نالائق ہے، بہت اٹھائی گیری نے، بہت کمینی ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ بھی اس سے پوچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں نالائق ہوں کمینی ہوں تو چھوڑ دے۔ تو قاضی نے کہا بھئی چھوڑ سکتے ہو۔ تو مبلغ صاحب نے طلاق دے دیا، اور جب 3 طلاق دیا اور دینے کے بعد مبلغ صاحب وہاں سے چلے تو عورت قاضی صاحب سے کہتی ہے کہ قاضی صاحب میں نالائق تھی، کمینی تھی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن میرا مہر 25,000 روپیہ جو بندھا تھا وہ تو دے دیں یہ۔ اب مبلغ صاحب سٹ پٹانے، تو قاضی نے کہا بھائی اس کا مہر ادا کرو 25,000۔ تو مبلغ صاحب نے اس سے کہا کیا کہتی ہو، ذرا غور کرو۔ کہا غور ہو گیا، جب میں نالائق ہوں کمینی ہوں تمہارے لائق نہیں ہوں، چھوڑ دیا ہے تو 25,000 مہر جو بندھا تھا اس کو تو دے دو۔ قاضی صاحب نے کہا اس کا مہر ادا کرو۔ اب مبلغ صاحب اگر کہہ دیں جھوٹ ہے تو 420 بند ہوئے۔ تو مبلغ صاحب نے قاضی صاحب سے کہا مجھے 2 گھنٹے کی اجازت دے دو۔ 2 گھنٹے کی فرصت ملی، گئے بیچارے زمین بیچ کے تک لائے، 25,000 مہر دیں تب چھٹکارا پایا۔ تو عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، قرآن کریم میں بتایا گیا عورتوں کا مکر بہت بڑا، اس لیے لوگوں دیندار عورت سے شادی کیا کرو۔ اگر دیندار عورت نکاح میں مل گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی سکون کی ہوگی، آخرت بھی سکون کی ہوگی۔ آج غوث اعظم کا پرچم پورے دنیا میں لہرا رہا ہے، کیوں؟ یہ ان کی ماں کی دین تھی کہ ماں بہت طیبہ طاہرہ تھی، کبھی وہ بولی نہیں بولی جو اسلام میں غلط ہو، کبھی غلط چیزوں کو دیکھا نہیں ہے،
اس لیے گزارش ہے کہ قرآن شریف پڑھ لو، نہ پڑھے ہو تو بیوی سے پڑھ لو۔ بیوی نے اپنے شوہر کو قرآن پڑھا دیا، اور جب قرآن پڑھا دی تب ایک دن بیوی پھر کہا تھا، اے میرے پیارے شوہر ایک تمنا ہماری اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا جاہل تھے قرآن کے قاری ہو گئے، اب دوسری تمنا میری یہ ہے کہ صبح اٹھا کرو تو نماز فجر پڑھ لیا کرو، کیونکہ فجر پڑھو گے منہ ہاتھ دھلو گے، اور فجر پڑھ لو گے تو چہرے پہ نماز کی برکت سے نور برسے گا، اور اسی بہانے تلاوت قرآن حکیم ہو جائے گی۔ پڑھ لو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من ترک صلاۃ الفجر، جس نے نماز فجر کو چھوڑا فلیس فی وجہہ نور، تو حضور فرماتے اس کے چہرے پہ کوئی چمک نہیں ہوگی۔ تو غصہ آئے گا، کہیں تھا انگلی پکڑے ہو تو پکھوڑا پکڑے کوشش کر دو، قرآن پڑھائے پائے ہو تو نماز پر نمبر لگائے ہو، غصان۔ تب بیوی کیسے میرے پیارے شوہر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا ہے، 4 وقت تمہاری مرضی، لیکن 1 وقت ہماری مرضی سے پڑھ لو۔ نماز فجر اٹھ کے پڑھ لو، 10 منٹ پہلے اٹھ لو، منہ ہاتھ دھلتے ہی ہو، وضو کر کے نماز فجر پڑھ لو۔ خیر بیوی نے منانا شروع کیا، شوہر مان گیا، نماز فجر پڑھنے لگا، اور نماز فجر پڑھتے پڑھتے اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ 5 وقت کا خود بخود نمازی ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہے۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ قرآن پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ آج بات پہ ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے۔ غوث اعظم کے ماننے والوں ذرا غوث کی زندگی دیکھو۔ ایک دن بغداد کی ایک گلی سے جا رہے تھے، ادھر سے ایک نوجوان آ رہا تھا، اور قریب میں آیا، نہ بات نہ چیت، اس نوجوان نے آتے آتے غوث اعظم کے چہرے پہ تماچا مارا۔ تو غوث اعظم بجائے بدلہ لینے کے دوسرا گال پیش کر دیا، ایسے کہا لو اس کو بھی لو۔ جب دوسرا رخ پیش کیا تو مارنے والا نوجوان شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا تعجب ہے، آپ کو بدلہ لینا چاہیے، اور بجائے بدلہ لینے کے آپ نے دوسرا رخ پیش کر دیا۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں کیا بدلہ لوں؟ تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے آخرت میں مجھے جنت دیا تو بغیر تمہیں ساتھ لیے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تم نے میرے ساتھ احسان کیا۔ وہ نوجوان اور شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا اے عبدالقادر جیلانی، میں نے احسان کیا کیا؟ میں نے تو بغیر غلطی کے تمہیں تماچا مارا ہے۔ تو غوث پاک کہتے ہیں تم نے بغیر غلطی کے مجھے تماچا مارا، مجھے غصہ پیدا ہوا، پھر میں نے غصے کو پی لیا اور میں نے صبر کر لیا، تو صبر کی نیکی تمہارے وجہ سے مجھے مل گئی۔ تم مارے نہ ہوتے تو صبر کرنے کا موقع کہاں ملتا؟ تو صبر کی نیکی تمہاری وجہ سے مجھے نصیب ہوئی ہے، اس لیے میں تمہارا احسان مانتا ہوں۔ اگر قیامت میں اللہ نے جنت دی تو میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ وہ نوجوان غوث اعظم کے قدموں میں گرا اور رونے لگا، کہا عبدالقادر جیلانی مان گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے اپنے نفس کو ختم فرمایا۔ فوراً وہ غوث اعظم کا سچا پکا مرید ہو گیا۔ اے لوگو، یہ ہے غوث اعظم کہ صبر کرتے تھے۔ کیوں نہ صبر کریں؟ نبی کریم کی اولاد ہیں۔ نبی کے بارے میں بھی لکھا ہے لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، کہ رسول اللہ برائی کا بدلہ بھلائی لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، کہ نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ لیکن یعفو ویصفحو، لیکن نبی معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے۔ تو جب نبی ایسا کرتے تھے تو ان کی اولاد بھی ایسے کرتی ہے۔ بے شک بے شک، ہم اور آپ ماننے والے، ہم اور آپ کو بھی ایسے کرنا چاہیے۔ کوئی مار دے تو بدلہ نہ لو بلکہ صبر کر لو۔
بے شک کوئی گالی دے دے تو صبر کر دو اور صبر کر کے اپنے نبی کی زندگی کو روشن کر دو